السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ عمران خان کا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آیا ہے کووڈ-19 کا، اور ان کی بیوی بشریٰ بیگم کا بھی ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہماری بہت سی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ پاک ان کو جلد صحت یاب کرے اور وہ جو کام کر رہے ہیں اس کو آگے بڑھائیں۔ لیکن کچھ لوگ اس طرح کے ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب قبر میں سکون کرو۔ دیکھیں، یہ بہت ہی شرمناک چیز ہے، بہت ہی شرمناک چیز۔ ایز اے قوم کسی کو کوئی بیماری لگتی ہے، بیمار شخص پہ کوئی ایسی باتیں تھوڑی کرتا ہے۔ آپ اپنی رائے رکھتے ہیں، آپ اپنا اختلاف رکھتے ہیں، اس کو اپنی جگہ پہ رکھیں۔ آپ کو جو بھی سیاسی اختلاف ہے ان سے وہ آپ رکھیں۔ اگر آپ کو کوئی ان سے اعتراض ہے یا کوئی ان کی پالیسی اچھی نہیں لگتی تو آپ اعتراض کریں، لیکن کوئی بیمار ہو جائے، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو اس پر اس طرح کی باتیں مت کریں۔ شرم کی بات ہے کہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ہے خان صاحب قبر میں جا کے سکون کریں، شرمناک بات ہے ایز اے قوم۔ سینیٹ الیکشن کے بعد عمران خان نے بہت درس دیا اخلاقیات پہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کہ جو بھی ہے، میں اتنا صحیح سے نہیں جانتا، نہ مجھے پتہ ہے، لیکن جو انہوں نے کہا وہ بتا رہا ہوں کہ سینیٹ الیکشن میں جس طرح بھیڑ بکریاں خریدتے ہیں اسی طرح وہ سینیٹر خریدتے ہیں جو ہمارے لیڈرز ہیں۔ لیکن جو سینیٹرز کو خریدتے ہیں، خرید کے جیت جاتے ہیں تو اس پر پاکستانی خوش ہوتے ہیں۔ جس کا ضمیر زندہ ہے، جس کا اخلاقیات پر یقین ہے، وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عمران خان کا سپورٹر ہے، کوئی نواز شریف کا سپورٹر ہے، کوئی آصف زرداری کا سپورٹر ہے، اگر اس کا لیڈر کسی دوسرے پارٹی کے لوگوں کو خرید کر، پیسے دے کر، خرید کر، لالچ دے کر اپنی طرف کر لیتا ہے تو ہمیں اس سے اختلاف کرنا چاہیے، ہمیں اس کو برا جاننا چاہیے، اچھا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے لیڈر نے، آصف زرداری نے، نواز شریف نے بڑا تیر مارا ہے، میں عمران خان کی پارٹی ممبرز کو خرید لیا ہے، واہ بھائی واہ، واہ شیر واہ، واہ تیر واہ۔ اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اندھے سپورٹر نہ بنیں، کسی بھی پارٹی کا اندھا سپورٹر آپ مت بنیں۔ جن لیڈروں کے آپ گن گاتے ہیں، کیا وہ آپ کو یاد کرتے ہیں؟ کیا وہ آپ کے لیے باتیں کرتے ہیں؟ کیا وہ آپ سے ملتے ہیں؟ کیا آپ اس کو بلاتے ہیں؟ اگر کیا آپ اپنے لیڈر سے ملنے جائیں تو کیا وہ آپ کو ملے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا ملے گا۔ سب سے پہلے تو اور نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ پچھلے 20 سال 30 سال جو گزرے ہیں، آپ کے حلقے میں کون سے ترقیاتی کام ہوئے ہیں؟ کون سے ترقیاتی کام ہوئے ہیں جو آپ اپنے پارٹی کو اتنا سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھ لیں۔ میں جس قصبے میں رہتا ہوں، میری عمر جتنی بھی ہے، میں نے کوئی کام ہوتے نہیں دیکھا اپنے حلقے میں، کوئی کام نہیں ہوتے دیکھا۔ کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، کسی کو فکر ہی نہیں ہے، کسی کو کچھ پرواہ بھی نہیں ہے۔ بارش ہوتی ہے تو سڑکیں پانی سے بھر جاتی ہیں، کیچڑ سے نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا۔ بارشوں کا موسم جیسے آتا ہے، بارشیں ہو جاتی ہیں، سڑکیں خراب ہو جاتی ہیں، خدا نخواستہ رات کو کوئی بیمار ہوتا ہے، اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑتا ہے۔ ایسا ہوا ہے، ایسے ہوتے دیکھتے ہیں تو پھر بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اب پانی کے اندر جھاگ کے، موٹر سائیکل نکال کے، گاڑی نکال کے، اس کو پہلے تو دھکے دو، پہلے اس کو تو نکالو، کیچڑ سے نکالو، مریض بیچارہ وہ مر رہا ہو۔ 20 سال 30 سال جتنا آپ کر لیں، کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا۔ مجھے تو میں نے جو دیکھا ہے، میں کسی کی سپورٹ اپنی جگہ، میں نے جو یہ دیکھا ہے کہ ہر کوئی اپنے پیٹ بھرنے میں لگا ہوا ہے۔ کیا آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ جو آپ کا MNA ہے یا جو آپ کا MP ہے جس کو آپ نے ووٹ دیے ہیں، وہ جتنا بھی اس کو فنڈ ملتا ہے وہ سارے کا سارا آپ کے حلقے میں لگا دیتا ہے؟ کیا آپ کے حلقے میں سیوریج صحیح ہے؟ کیا کچرا اٹھانے والے کچرا اٹھا کے لے جاتے ہیں؟ کیا سڑکیں صحیح ہیں؟ کیا گیس صحیح ہے وہاں؟
کیا بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، وہاں سیوریج کا نظام صحیح ہے، کیا میونسپل کمیٹی وہاں کی صفائی کا خیال رکھتی ہے، کیا ایسا ہے آپ کے حلقے میں؟ کیا پچھلے 20-30 سالوں میں جو حکومتیں رہی ہیں کیا ان کی کارکردگی ایسی ہے کہ 20 سال کے بعد اگر کوئی بندہ پولیس تھانے جائے تو بغیر رشوت کے اس کا کام ہو؟ کیا اب یہ ایسا ہے؟ پہلے تو آپ یہ سوچیں نا، بنیادی سہولیات کو سوچیں، بنا سوچے سمجھے کسی کو سپورٹ نہ کریں اور بنا سوچے سمجھے کسی پر تنقید بھی نہ کریں۔ آپ بڑی پکچر دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی حکومت سے پہلے کیا پاکستان کا نام اوپر جا رہا تھا، ترقی والی لسٹ میں جا رہا تھا، مہنگائی کم ہو رہی تھی، پاکستان اپنی صنعتیں خود لگا رہا تھا، پاکستان کے قرضے کم ہوتے جا رہے تھے، مہنگائی کم ہوتی جا رہی تھی، تو پھر آپ بے شک سپورٹ کریں اگر ایسا تھا تو۔ پہلے دیکھیں کہ پہلے کیا تھا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ پچھلے حکمرانوں نے صرف پیسہ جمع کرنے کے اپنے جتنا ہو سکتا تھا وہ خزانے پہ بیٹھ کے اور خزانے کو اڑا رہے تھے، کوئی رشتہ داروں میں، اپنے بیٹوں میں، اپنی جائیدادیں بنانے میں لگے ہوئے تھے، ان کو عوام کو کوئی خیال نہیں تھا۔ اگر خیال ہوتا تو میرے حلقے میں بھی تھوڑا بہت کام ہوتا۔ اب جا کے گیس لگ رہی ہے ہمارے حلقے میں، کو 25-30 سالوں کے بعد کوئی سڑک نہیں، کوئی اینٹ نہیں لگی، کوئی سیوریج نہیں، اب جا کے گیس لگ رہی ہے۔ اور میں نے سنا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے حکومتی کاغذات میں یہ درج ہے کہ ہمارے علاقے میں جو ہے وہ گیس جو ہے وہ چل رہی ہے، لیکن حقیقت میں نہیں ہے۔ اتنا جھوٹ، اتنا فریب، اتنے دھوکے، لیڈر خود ہی جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے، کرپشن کو کرپشن نہیں سمجھتے۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، پیپلز پارٹی کا نمائندہ تھا، میں اس پیپل پارٹی کے خلاف نہیں ہوں، کوئی نمائندہ تھا، وہ نیوز پہ بیٹھا ہوا تھا، تو اینکر نے اس سے کوئی سوال کیا، آپ کے اوپر الزام ہے کوئی رشوت کے، پتہ نہیں کیا، تو اس نے کیا میں نے کیا ہے، تو کیا میں نے کون سا غلط کیا ہے، یہ کون سا غلط ہے؟ تو مطلب کہ وہ کہتے سب کھا رہے تھے، میں نہ کھاتا تو میں ہی غلط لگتا۔ میں ایسا سمجھ رہا ہوں کہ اگر وہ نہ کھاتا تو لوگ اسی کو عجیب سمجھتے کہ یہ سادہ ہے، یہ بیچارہ موقع ہے اس کو، پیسے اس کے ہاتھ میں، کچھ بنا نہیں رہا، بیوقوف، یہ بڑا آیا جی، ایماندار نکل آیا یہ۔ مطلب کہ ایسا لوگ کہتے ہیں، وہ اگر آپ کرپشن یا کوئی دھوکہ دے، کرپشن کوئی پیسے کھائے اور اوپر سے مکھن لگائے تو کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہے۔ میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اندھے سپورٹ کسی کو نہ کریں، اندھے الزام بھی کسی پر نہ لگائیں، پہلے اپنے گربان میں دیکھیں، جھانکیں، پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو اپنا حلقہ ہے کیا وہ اس لیول تک پہنچ گیا ہے کہ وہاں کی سڑکیں وی آئی پی بنی ہوئی ہیں؟ ابھی آپ اپنے گربان میں سوچیں اور اپنے حلقے کو دیکھیں، کیا وہاں سیوریج کا نظام بالکل اچھے سے چل رہا ہے؟ کوئی گٹر سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو فوراً جو ہے حکومتی نمائندے آ کر اس کو فکس کر دیتے ہیں۔ کیا کچرا اٹھانے کا نظام ہے آپ کی گلی میں، مطلب کہ صاف ستھرائی کا کیا ایسا نظام ہے جو حکومت آ کے کچرا اٹھا کے لے جاتی ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہ بنیادی سہولتیں ہیں ابھی تک ہمیں نہیں ملی ہیں، پچھلے کتنے سالوں سے اب خود ہی اندازہ لگا لیں، ہمیں بنیادی سہولتیں نہیں ملی ہیں۔ جدھر جاؤ گٹر ابل رہے ہیں، گیس ملتی نہیں ہے، سڑکیں کچی ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ کبوتر کو پھنسانے کے لیے دانہ پھینکنا چاہیے، جس طرح پھینکتے ہیں، یہ کہاوت ہے۔ تو جب الیکشن قریب ہوتے ہیں تو کوئی سڑک کا، کوئی سیوریج کا، کوئی اس طرح کا مطلب کہ دانہ پھینکتے ہیں۔ ہمارا تو ابھی کوئی سڑک نہیں بنی، ویسے بھی اب اور اگر آپ جگہوں پہ دیکھیں تو ایسا آپ کو شاید محسوس ہوگا یا آپ جانتے ہوں، تو وہ وقتی طور پر جو ہے وہ دانہ پھینکتے ہیں، عوام ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، کچھ ہی دنوں کے بعد وہ گٹریں وہاں سے ابل رہی ہوتی ہیں، گٹر کا پانی وہاں سے ابل رہا ہوتا ہے، علاقے میں سارے میں بدبو پھیل جاتی ہے، آنے جانے والے ناک ڈھانپ کر جاتے ہیں اور شلوار کو اتنا اوپر کر کے جاتے ہیں۔ میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ عوام سوچ سمجھ کر بولے،
اللہ پاک عمران خان کو جلد صحت یاب کرے، اور ان کی جو بیوی ہے بشرا بیگم، اللہ پاک ان کو بھی جلد صحت یاب کرے۔ اللہ حافظ۔